بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرحوم ملا احمد نراقی معراج السعادہ کے مصنف کتاب الخزائن میں لکھتے ہیں کہ اس داستان کو ایک ایسے شخص نے میرے لیے بیان کیا ہے کہ جو قابل یقین ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں اپنے والد کے ساتھ جوانی میں اپنے والد اور دوستوں کے ساتھ عید نوروز کے دن لوگوں سے ہم لوگ ملاقاتیں کر رہے تھے۔ منگل کے دن ہم ایک ایسے رفیق کے گھر جانے والے تھے کہ جس کا گھر قبرستان کے قریب تھا۔ جب ہم وہاں پر پہنچے تو معلوم ہوا کہ وہ شخص گھر پر نہیں ہے، چونکہ بہت طولانی سفر طے کیا تھا، لہٰذا استراحت کی ضرورت تھی۔ ہم نے سوچا کہ قبرستان میں چلے جاتے ہیں، استراحت بھی ہو جائے گی اور اہل قبور کی زیارت بھی ہو جائے گی۔ ہم لوگ وہاں جا کر بیٹھ گئے۔ ہمارے ایک ساتھی نے مذاق کیا کہ وہ قبر جو ہمارے نزدیک تھی اس کی طرف رخ کیا اور ان سے کہا، اے صاحب قبر، عید کے دن ہے، کیا ہماری مہمان نوازی نہیں کرو گے؟ اچانک قبر سے آواز آئی، اگلے ہفتے منگل کے دن تم سب میرے مہمان ہو۔ ہم سب وحشت زدہ ہو گئے تھے، کیونکہ ہم سب کے گمان میں یہی تھا کہ اگلے ہفتے کی جو دعوت اس قبر نے کی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگلے ہفتے تک ہم سب لوگ مر جائیں گے۔ اسی لیے ہم سب نے اپنے اپنے کاموں کی اصلاح کی، وصیت وغیرہ کی۔ لیکن منگل کا دن بھی آ گیا اور موت کی کوئی خبر نہیں آئی۔ منگل کے دن جب دن تھوڑا سا چڑھ گیا تو ہم سب دوست جمع ہوئے اور آپس میں کہنے لگے کہ اسی قبر پر چلتے ہیں، کیونکہ اس بات کا مقصد ہماری موت نہیں تھی، اس بات کا مقصد کچھ اور ہے۔ اور جب ہم لوگ قبرستان پہنچے تو ہم میں سے ایک نے اس سے کہا، اے صاحب قبر، اپنے وعدے پر عمل کرو۔ دوبارہ قبر سے آواز آئی، یہ لو، اور ایک لمحے کے لیے ہمارے سامنے سے منظر تبدیل ہو گیا۔ ہماری باطنی اور ملکوتی آنکھیں کھل گئیں۔ ہمارے سامنے ایک بہت ہی باشکوہ باغ تھا اور اس میں پانی کی نہر جاری تھی، درخت تھے، درختوں پر پھل تھے، خوبصورت آواز والے پرندے تھے۔ اس باغ کے اندر ہم لوگ ایک عمارت تک پہنچے کہ جو بہت ہی خوبصورت انداز میں تزئین کی ہوئی تھی۔ ہم اس عمارت میں داخل ہو گئے۔ ایک شخص، خوبصورت شخص بیٹھا ہوا تھا اور کچھ ان کی خدمت کر رہے تھے۔ جب اس نے ہمیں دیکھا تو معذرت طلب کی اور وہاں پر ہم نے مختلف قسم کے پھل اور مٹھائیاں دیکھی کہ جس کی نظیر دنیا میں نہیں ملتی۔ ہم نے وہ کھائے، اس قدر لذیذ تھے کہ زندگی میں کبھی بھی اس قدر لذت نہیں حاصل ہوئی تھی۔ جس قدر بھی کھاتے تھے، پیٹ نہیں بھر رہا تھا، سیر نہیں ہو رہے تھے، اور اسی طرح کچھ گھنٹے گزر گئے۔ اس کے بعد ہم لوگ کھڑے ہوئے تاکہ واپس جائیں۔ وہ شخص ہمیں باہر کے دروازے تک خدا حافظی کرنے کے لیے آیا۔ میرے والد نے ان سے پوچھا کہ آپ کون ہیں اور خداوند تعالیٰ نے آپ کو اس قدر وسیع عطا کیا ہے، اگر چاہیں تو تمام عالم کو مہمانی پر بلا سکتے ہیں، یہ جگہ کہاں ہے؟ فرمایا کہ میں فلاں محلے کا قصاب ہوں۔ اب اس سے پوچھا کہ کس وجہ سے آپ کو اس قدر درجہ اور مقام حاصل ہوا ہے؟ وہ قصاب کہنے لگا کہ 2 وجہ سے میں اس مقام پر پہنچا ہوں۔ میں بیچتے وقت ہرگز کم نہیں تولتا تھا اور اپنی زندگی میں اول وقت نماز کو ترک نہیں کیا، حتیٰ اگر گوشت کو ترازو میں رکھتا تھا اور اس وقت اذان کی آواز میرے کان میں آتی تھی تو میں اس کو تولتا نہیں تھا اور نماز کے لیے مسجد میں چلا جاتا تھا، جس کی وجہ سے مرنے کے بعد مجھے یہ جگہ دی گئی۔ اور جب پچھلے ہفتے تم لوگوں نے مجھ سے مہمانی کا کہا تو مجھے اجازت نہیں دی گئی تھی، مجھے اس ہفتے کی اجازت ملی۔ اس کے بعد ہم سب نے اس شخص سے اپنی عمر کے بارے میں سوال کیا کہ ہم لوگ کتنے سال زندہ رہیں گے۔ ہم میں ایک شخص تھا کہ جس کا مکتب تھا، اس سے کہا کہ تم 90 سال عمر کرو گے،
اور مجھ سے کہا کہ تمہاری عمر کے 10 سے 15 سال باقی ہیں۔ اس کے بعد ہم نے اس سے خدا حافظی کی۔ اچانک دیکھا کہ ہم اپنی پہلی جگہ پر یعنی قبر کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں۔